اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تین مشرکوں کا چھپ کر قرآن سننا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش اور خوبصورت آواز ہو تو پھر کون ہوگا جو اسے سننے کے لیے ٹھہر نہ جائے بلکہ بار بار سننے پر مجبور نہ ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کے بدترین دشمن بھی کھنچے چلے آتے تھے، ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو یا کوئی اور اگرچہ وہ آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے مگر چوری چھپے قرآن سننے ضرور آتے تھے۔ ابن ہشام نے اسی حوالے سے ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے جسے بظاہر عقل تسلیم نہیں کرتی، خصوصاً کفار کی عقل تو بالکل تسلیم نہیں کرے گی، مگر یہ سچ ہے اور یہی قرآن اور نبی کریم کا اعجاز ہے۔ رات کو جب تنہائی میسر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرتے، جسے سن کر ارد گرد کی ہر چیز مسحور ہو جاتی۔ ایسا ہی ایک وقت تھا کہ ابو سفیان آیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا، اس کی تمام تر توجہ قرآن پاک سننے پر تھی۔ اسی طرح ابو جہل بھی رات کی تاریکی میں آیا اور ابو سفیان کی طرح ایک دوسرے کونے میں دبک بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور کٹر کافر اخنس بن شریک نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ تینوں رات بھر تلاوت سنتے رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ کوئی اور وہاں موجود نہیں۔ صبح صادق کا وقت ہوا تو تلاوت مکمل ہوئی اور یہ لوگ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر گھروں کو چل پڑے، لیکن تینوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تینوں ایک دوسرے کو ملامت اور منع کرنے لگے کہ آئندہ ایسا نہ کریں ورنہ عام لوگوں پر اس کا اور ہی اثر ہوگا۔ اگلی رات ہوئی، تلاوت شروع ہوئی تو ان میں سے کوئی بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکا۔ تینوں پھر نکل کھڑے ہوئے اور انہی کونوں میں جا بیٹھے۔ وہ تلاوت کے سرور میں ڈوب گئے اور صبح صادق تک انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ واپس ہوئے تو پھر وہی ماجرا سامنے تھا، یعنی تینوں پھر یکجا ہو گئے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگے۔ ایک بار پھر وعد وعید ہوئے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ پھر تیسری رات آئی، تاریکی گہری ہو گئی تو تینوں دشمنان اسلام کے لیے گھروں میں بیٹھنا مشکل تھا۔ تیسری شب کی صبح ہوئی تو وہ نظریں بچا کر گھروں کو روانہ ہوئے، مگر حکم ربی تھا لہذا پھر ان کا سامنا ہو گیا۔ اب ان کی شرمندگی اور خجالت کی انتہا نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں، مگر آج انہوں نے پکا عہد کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ سورج نکلا تو اخنس بن شریک نے لاٹھی پکڑی اور ابو سفیان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، ابو سفیان کی کنیت ہے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اے ابو ثعلبہ، اخنس کی کنیت ہے، جو کچھ میں نے سنا اس میں سے کچھ کا مطلب مجھے معلوم ہے لیکن کچھ کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ اخنس نے کہا، میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے اخنس ابو جہل کے گھر گیا اور اس سے بھی کلام اللہ کے بارے میں رائے معلوم کی۔ ابو جہل بولا، میں نے خاک سنا،
اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اور بنو عبد مناف میں سرداری کا جھگڑا ہے۔ اس عز و شرف کے حصول کے لیے انہوں نے دسترخوان وسیع کرتے ہوئے ہر غریب کو کھانا کھلایا۔ ہم نے ان پر بازی لے جانے کی کوشش کی اور ہر غریب مسکین کی دعوت کی۔ انہوں نے لوگوں کا بوجھ اٹھایا اور فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے بھی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جانے والے دو گھوڑوں کی طرح ہو گئے، مگر ان میں سے ایک شخص نے اچانک نبوت کا اعلان کر دیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اب ہمارے لیے اس قسم کا دعویٰ کرنا ممکن نہیں تھا، لہذا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کی جائے گی۔ ابو جہل غصے میں بھرا ہوا دعوے کرنے لگا اور اول پھول بکنے لگا۔ اخنس وہاں سے چلا گیا، لیکن ابو جہل کی اسلام دشمنی اور رسول دشمنی کی اصل وجہ کا پتہ چل گیا۔ وہ قرآن سے متاثر تھا، حضرت کی آواز کے سحر میں کھو جایا کرتا تھا۔ وہ قرآن کے دلائل سنتا تھا، ان دلائل کا اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ یہ محض قبائلی عصبیت تھی جس نے اس پڑھے لکھے شخص کو اسلام کی روشنی دل میں اتار لینے سے روک رکھا تھا۔ اگر عصبیت کا معاملہ نہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ ابو جہل بدر کے میدان میں حرام موت مرنے کی بجائے شہید ہونا پسند کرتا، لیکن یہ تو نصیبوں اور مقدر کی بات ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور باری تعالیٰ نے اس دشمن اسلام کے لیے ہدایت کا خانہ خالی رکھا ہوا تھا، لہذا یہ حالت کفر میں اس طرح مرا کہ بدر میں کسی نامور مجاہد نے نہیں بلکہ دو لڑکوں نے اس کی رگ حیات کو کاٹ دیا، اور یہ بھی اس گڑھے میں پڑا ہوا تھا جس میں دوسرے مشرکین کی لاشیں تھیں۔ یہاں ان چند دشمنان دین کے بارے میں بھی بیان دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، جن کے ذہنوں میں اگرچہ تعصب بھرا ہوا تھا، مگر قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خیالات سے علم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پیغام کی حقانیت کے قائل تھے، مگر ایک ضد، اکڑ اور غرور تھا جو انہیں اس کی طرف نہیں آنے دے رہا تھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ کفر کی حالت میں مرنا اور ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ان کا انجام ہے۔ ان میں نضر بن حارث اور ولید بن مغیرہ مشرکین مکہ کے سردار تھے۔ نضر کے دشمن اسلام ہونے کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس نے ایرانی بادشاہوں اور پہلوانوں کی کہانیاں ازبر کر لی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں خطاب فرماتے تو وہ بھی پہنچ جاتا اور آپ کے بعد دلچسپ انداز میں کہانیاں سنا کر داد وصول کرتا۔ ایک بار ابو جہل نے آپ کو تیر کا نشانہ بنانا چاہا، مگر باری تعالیٰ نے اس کی یہ سازش ناکام بنا دی۔ ابو جہل جس محفل میں اپنی ناکامی کی داستان سنا رہا تھا، وہیں نضر بن حارث بھی تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور سچی بات اس کے منہ سے نکل ہی گئی۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوان تھا تو سچا، دیانتدار اور امین تھا، تمہاری آنکھوں کا تارا تھا۔ آج وہ تمہارے پاس ایک پیغام لایا ہے تو تم اسے جادوگر کہتے ہو، کاہن کہتے ہو، شاعر کہتے ہو، مجنون کہتے ہو۔ ہم جادو، کہانت، شاعری اور جنون سے خوب واقف ہیں۔ اے قریش، تم ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہو، وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح حج کا موسم آنے پر قریشی سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں جمع تھے تاکہ انتظامات کیے جائیں۔ ولید نے حاضرین کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دلاتے ہوئے ایک متفقہ جواب تیار کرنے کی تجویز دی۔ یہاں بھی لوگوں کی آراء پر اس نے کہا، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ کاہن نہیں، جنون کی بھی اس میں کوئی نشانی نہیں، ہم خود اہل زبان ہیں اور ہمیں علم ہے کہ وہ شاعر بھی نہیں، ساحر کے راہی بھی حقیقت کے منافی ہے۔ جو کلام وہ سناتے ہیں اس میں ایک عجیب قسم کی شیرینی ہے،
وہ ایسا سرسبز درخت ہے جس سے پکے پھلوں والی کئی ٹہنیاں پھوٹتی ہیں، لہذا اس پر اتفاق ہوا کہ آپ کو ساحر قرار دیا جائے۔ قریش نے ایسا ہی کیا اور ہر ایک کو اس ساحر کے پیغام سے آگاہ کیا، اور اس طرح باری تعالیٰ نے آپ کا یہ پیغام تمام عرب میں پھیلا دیا۔ سورہ المدثر میں اسی ولید بن مغیرہ پر پھٹکار ڈالی گئی ہے۔